بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباہ والنظائر، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور تیسرا قاعدہ یعنی الیقین لا یزول بالشک، اس کے تحت جو ضمنی قواعد تھے وہ ہم نے پڑھ لیے، اور آج جہاں سے ہم سبق کا آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک خاتمہ ہے اسی قاعدے کے متعلق، یعنی الیقین لا یزول بالشک، اس کا خاتمہ ہے، اور اس میں کچھ فوائد ہیں۔ فوائد سے مراد ایسے امور، ایسی باتیں جو کہ اس قاعدے کے ضمن میں ہمیں یاد رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ارشاد فرمائے کہ خاتمۃ تشمل علی فوائد، کہ یہاں پر ایک خاتمہ ہے جو کہ کچھ فوائد پر مشتمل ہے۔ مصنفین کا ایک انداز اور ایک مزاج ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ کوئی بحث لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ضمن میں کچھ قواعد کا یا فوائد کا ذکر کرتے ہیں بطور خاتمے کے، ٹھیک ہے، یعنی وہ گفتگو کو ختم کرنے کی طرف لاتے ہیں تو ایک خاتمہ بیان کر دیتے ہیں جس میں کچھ ضمنی گفتگو اور کچھ ضمنی باتیں مذکور ہوتی ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی اس قاعدے کو اسی طرح اختتام کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ کچھ فوائد پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ الفائدۃ الاولی، پہلا فائدہ، تشتمل علی مسائل، یہ جو پہلا فائدہ ہے یہ چند مسائل پر مشتمل ہے، اور اب فائدہ اور اس کے ضمن میں مسئلہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں پہلا مسئلہ ہے کہ المستحاضۃ المتحیرۃ، وہ عورت جو مستحاضہ ہو اور متحیرہ ہو۔ اچھا ایک منٹ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، ایک منٹ ایک منٹ۔ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اچھا یہاں پر یہ جو لکھا ہوا ہے نا ہمارے پاس جو نسخہ ہے تشتمل علی مسائل، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر نسخوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے تستثنی منہا مسائل۔ یہ پہلا فائدہ جو بیان کر رہے ہیں نا اس میں وہ چند مسائل کو بیان کریں گے جو اس قاعدے سے مستثنی ہیں۔ اس چیز کو بھی یاد رکھیے گا، وہ مسائل ہیں جو اس قاعدے سے کیا ہیں، مستثنی ہیں۔ ان میں پہلا مسئلہ آتا ہے وہ ہے مستحاضہ متحیرہ کا۔
اچھا، مستحاضہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ عورت کی جس کو استحاضہ آتا ہے، ایک حیض ہے، ایک نفاس ہے اور ایک استحاضہ ہے۔ حیض جو ہے وہ جو عادتاً ہر مہینے آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور جو نفاس ہوتا ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد کا جو خون ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ نفاس کہتے ہیں، اور استحاضہ جو ہے وہ خون ہوتا ہے جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ معذور شرعی ہونے کا حکم لگتا ہے۔ تو اب یہاں پر بحث ہو رہی ہے مستحاضہ متحیرہ کی۔ مستحاضہ متحیرہ کون ہوتی ہے؟ وہ، اب ذرا سمجھیے گا، اس کی ڈیفینیشن کو سمجھیے گا۔ مستحاضہ متحیرہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جس کو حیض کے آنے کا وقت بھی یاد نہ ہو، اور اس کے ختم ہونے کا، بند ہونے کا وقت بھی یاد نہ ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ایام اسے یاد ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی مثال کے طور پر حیض کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اسے جو ہے یہ نہیں معلوم کہ کتنے دن تک حیض آیا، کب آیا، کب ختم ہوا، کون سے ایام تھے، یعنی گزشتہ ماہ کے کون سے ایام تھے۔ تو اس کو فقہا فرماتے ہیں مستحاضہ متحیرہ۔ اچھا، یہاں مستحاضہ سے مراد حیض والی ہے، نہ کہ جو بیماری والی ہے استعاضے والی، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے اس کو ہم متحیرہ اس لیے کہہ رہے ہیں، تحیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں بندہ جو ہے الجھ جائے، حیران ہونا بھی اسی سے نکلا ہے۔ حیران بھی بندہ اس لیے ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ہونے نہ ہونے میں اس کو شک پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہو گئی، یہ کیسے نہ ہوئی۔ تو اس لیے ایسی عورت جس کو ایام حیض کے آنے اور بند ہونے اور ان کے دنوں کا ذہن میں وجود اس کے نہ ہو، اس کو یاد نہ ہو یہ چیزیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مستحاضہ متحیرہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اوقات طہر ہیں، پاکی والے دن ہیں، اسی طرح دخول فی الحیض والے جو اوقات ہیں کہ کب اس کا حیض شروع ہوا تھا، خروج من الحیض، حیض کب ختم ہوا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے محتمل ہیں، یعنی اس میں اس کو احتمال ہے۔ مثال کے طور پر بھئی اگست کا مہینہ تھا تو اگست کے مہینے میں 5 6 7 8 9 10 تاریخ کو حیض آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اب اسے یاد نہیں ہے، تو وہ ایام طہر تھے یا وہ ایام جو ہے وہ حیض تھے، اب اس کو نہیں پتا ہوگا، احتمال ہوگا، وہ کہے گی کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیے، اصل قاعدے کے روح سے اور اصل قاعدے کے اعتبار سے جب عورت حیض سے فارغ ہو جاتی ہے، ایام حیض سے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اپنی نجاست کو دور کرنے کے لیے۔ تو جب اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے ایام حیض ختم کب ہوئے ہیں، تو اب وہ کیا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں ہوگا یوں کہ فرمائیں کہ یلزمھا الاغتسال لکل صلاۃ، کہ اب اسے ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے، ہر نماز کے لیے غسل کرنا اسے ضروری ہوگا، یعنی
جو اس کے ایام تھے، مثال کے طور پر اسے پتہ نہیں ہے نا، عادت کا علم نہیں ہے کہ 5 دن آنے ہیں، 7 دن آنے ہیں، 6 دن آنے ہیں، اب اسے اس چیز کا علم نہیں ہے، تو ایسی کنڈیشن میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کے ایام مخصوصہ ختم ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ ایک دن مقرر کرنے کے بعد وہ جو ہے اگلی جو نمازیں ہوں گی ان سب میں کیا کرے گی کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، تو اس حیثیت سے یہ مستحاضہ بن جاتی ہے، یعنی استحاضہ گویا کہ اس کو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ یلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحیح، یہی صحیح ہے۔ اب قاعدہ تو یہ تھا کہ الیقین لا یزول بالشک، ٹھیک ہے، کہ جو یقین ہے اسے شک سے زائل نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب دیکھیے اگر 10 دن گزر گئے مثال کے طور پر، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مقدار 10 دن مدت، تو اب 10 دن گزر گئے، اب تو کنفرم ہو جانا چاہیے کہ طہر ہی ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو شک کے ساتھ کیوں جو ہے وہ محتمل ٹھہرا رہے ہیں اور ہر نماز کے لیے اس پر غسل کو ضروری قرار دے رہے ہیں؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہاں پر جو ہے وہ فقہا فرماتے ہیں کہ ہم احتیاط کی بنیاد پر، احتیاط کی بنیاد پر جو ہے ایسا کر رہے ہیں، اور احتیاط کی وجہ سے اسے ہر نماز کے لیے غسل کا حکم دیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ حیض والی نہ ہو لیکن مستحاضہ ہو جائے، اسے بعد میں جو ہے وہ خون وغیرہ آئے، اس لیے فقہا اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خلاف قاعدہ جو ہے اس مسئلے میں حکم نافذ فرماتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے اچھا ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وجد فارۃ میتۃ ولم یدرا متی وقعت، کنویں کے اندر جو ہے ایک مرا ہوا چوہا ملا، اور یہ علم نہیں ہے، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ چوہا جو ہے وہ کب کنویں میں گرا ہے، وکانا قد توضأ منها، اور جس کا کنواں ہے یا جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص جس کا کنواں ہے یہ اس سے وضو بھی کر چکا ہے، نے وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس میں جو ہے وہ چوہا گر گیا ہے، اور اسے جو ہے وہ اس کا علم یہ نہیں ہے کہ کب یہ گرا ہے، تو فرماتے قدمنا وجوب الاعادت علیہ مفصلا مع الشک، تو کہتے ہیں یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا کہ اعادہ صلاۃ کا لزوم ہم نے پیچھے بیان کیا تھا، حالانکہ شک بھی ہے لیکن پھر بھی ہم نے اس قاعدے کو چھوڑا، اور محض شک کی بنیاد پر اس پر یہ حکم لگایا تھا کہ وہ نماز دہرائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ نمازوں کے حوالے سے تھا کہ ایک دن ایک رات کی، یا جب جو ہے وہ یعنی اگر وہ پھٹا نہیں ہے تو اتنے دنوں کا، اتنے اوقات کی نمازوں کا جو ہے اعادہ ہوگا، اگر پھول کر پھٹ چکا ہے تو کم از کم یہ 2 3 دن کی نمازوں کا اعادہ کرے گا، یہ ہم نے جو بیان کیا تھا۔ پھر اسی طرح آگے ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ قدمنا انہ لو شک هل کبر للافتتاح اولا،
او احدث اولا او مسح رأسه اولا وکان اول ما عرض له استقبل۔ فرماتے ہیں یہ بات بھی ہم نے پیچھے بیان کی ہے کہ اگر کسی کو شک ہوا کہ اس نے نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہی ہے یا نہیں کہی، یا اسے حدث ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا اس نے وضو کرتے ہوئے اپنے سر کا مسح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت حال کے اندر کیا ہوگا کہ وَكَانَ اول ما عُرِضَ لَهُ، یہ وہ پہلی مرتبہ ہے، پہلا واقعہ ہے جو اس پر جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کیا کرے گا، اپنی نماز کو دوبارہ جو ہے وہ شروع کرے گا، اور محض ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یعنی یقین لا یزول بالشک، شک کو چھوڑ دو اور نماز کو پورا کر لو، بلکہ ہم کہیں گے کہ بھئی یہ پہلی مرتبہ اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ واقعی میں اس طرح ہوا ہو۔ استقبلا یہ کیا کرے گا کہ اپنی نماز کو دوبارہ سے پڑھے گا۔ اچھا، اس میں دوسرا مسئلہ رہ گیا تھا، اذا وجد بللا ولا يدري انه منی او مذی، یہ دوسرا والا جو تھا کہ اگر اسے بسترے پر یا کپڑوں پر تری محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی اس نے تری دیکھی اور وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ منی ہے یا مذی ہے، قدمنا ایجاب الغسل مع وجود الشک، تو ہم نے جو ہے یہاں پر بھی غسل کے وجوب کا حکم دیا تھا حالانکہ شک پایا جا رہا، تو اس میں ہم نے فرمایا تھا کہ احتیاط یہی ہے کہ وہ غسل کر لے، یہی صحیح قول ہے۔ اچھا، آگے پانچواں بیان کیا کہ اصابت ثوبہ نجاست ولا یدری ای موضع اصابتہ، کسی شخص کے کپڑوں پر نجاست لگی لیکن یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ پر نجاست لگی ہے، غسل الکل علی ما قدمنا عن الظہیریۃ مع ما فیہ من الاختلاف، فرمایا کہ پورا کپڑا دھوئے گا اس بنیاد پر جو ہم نے فتاوی ظہیریہ کے حوالے سے اختلاف کے ساتھ بیان کیا تھا، ٹھیک ہو گیا، یہ مسئلہ بھی پیچھے گزرا تھا۔ فرماتے ہیں اگلا مسئلہ ہے رما صیدن، ایک شخص نے جو ہے وہ کیا کیا کہ شکار کو تیر مارا، یعنی تیر پھینکا شکار کرنے کے لیے، اس کے بعد کیا ہوا کہ فجرحہ، پھر اس تیر نے جو ہے اس شکار کو زخمی کر دیا، ثم تغیب عن بصرہ، پھر وہ شکار جو ہے شکاری کی نظر سے غائب ہو گیا، ثم وجدہ میتا، پھر جب اس نے اس کو دیکھا، اسے وہ جانور ملا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو مرا ہوا ہے، جیسے فائرنگ کرتے ہیں، فائرنگ کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے آج کل کے دور میں، پہلے تیر وغیرہ کے ذریعے شکار کیا جاتا تھا، بھالا نیزہ وغیرہ پھینکا جاتا تھا، تو اگر جو ہے وہ تیر پھینکا شکار کرنے کے لیے اور دیکھا کہ جانور زخمی ہو گیا لیکن جھاڑیوں میں کہیں چھپ گیا، پھر ڈھونڈتا رہا اسے نہ ملا، کچھ دیر کے بعد اسے وہ جانور ملا لیکن مردہ حالت میں ملا، ولا یدری سبب موتہ، اور اسے اس کی موت کا سبب بھی معلوم نہیں ہو رہا، دیکھیں اب تیر تو اس کو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تیر کا نشان تو ہے، اس سے تو وہ زخمی ہو گیا تھا، مرا تو نہیں تھا، اب اس کو سبب موت بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، مثال کے طور پر کسی اور جانور نے کاٹا ہوگا، اس نے اس کو جو ہے وہ گردن سے دبوچا ہوگا تو گردن پہ کوئی نشان ہونا چاہیے، یا کوئی اور مسئلہ ہوا ہوگا، کوئی پتھر وغیرہ اس کے اوپر گر گیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو ایسا بھی کوئی اثر اس پر نظر نہیں آ رہا، یعنی سبب موت کا بھی علم نہیں ہو رہا، تو فرماتے ہیں یحرم مع وجود الشک، دیکھیں تیر مارنا تو متحقق تھا، ہو سکتا ہے اسی کے تیر سے مرا ہے، لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے شک پائے جانے کی
باوجود یہ جانور جو ہے وہ حرام قرار پائے گا، یہ اسے کھا نہیں سکے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ محض شک پایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور سبب سے مرا ہو، اور یہ بھی تو مشکوک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے تیر کی وجہ سے مرا ہو، لیکن تیر تو مارنا بہرحال یقینی تھا کہ تیر تو میں نے مارا ہے اس کو، اس میں تو یقین ہے کہ تیر مارا ہے، اس میں شک ہے کہ کوئی اور سبب ہو سکتا ہے اس کی موت کا، تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی ہم خلاف قاعدہ یہاں پر جو ہے اس جانور کے حرام ہونے کا حکم دیں گے۔ لیکن شرط فی الکنز لحرمتہ ان یقعد عن طلبہ، ہاں کنز الدقائق میں جو ہے اس ایسے جانور کے، ایسے شکار کے حرام ہونے کے متعلق ایک شرط لگائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان یقعد عن طلبہ، کہ اس نے اسے اتنا تلاش کیا کہ تھک گیا، اسے ملا نہیں، اور وہ جو ہے بیٹھ گیا اس کو طلب کرنے سے، یعنی تھک ہار کے بیٹھ گیا، اس نے اس کی طلب چھوڑ دی۔ مثال کے طور پر جنگل میں شکار کر رہا تھا، اب وہ شکار کو اس نے مارا، شکار چھپ گیا، پھر وہ تلاش کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، اسے نہ ملا، آگے نکل گیا، پھر جب شام کو واپس آ رہا تھا، اب بالکل اس نے اس کی طلب چھوڑ دی، اب جب شام کو واپس آ رہا تو رستے میں وہی جانور اسے ملا مردہ حالت میں، تو صاحب کنز فرماتے ہیں کہ اگر وہ دستبردار ہو چکا ہے اس کو تلاش کرنے سے، نا امید ہو چکا تھا، اب دوبارہ اسے مردہ حالت میں ملا ہے تو اب حرام ہے، لیکن اگر تلاش کرتے کرتے اسے مردہ حالت میں ملا تو پھر اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ وشرط قاضی خان ان یتوارى عن بصره، اور امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ شرط لگائی ہے اس کے حرام ہونے کی کہ وہ اس کی نظروں سے غائب ہو جائے، اس کی نظروں سے غائب ہو جائے، اور پھر جو ہے اس کی نظروں کے سامنے مردہ حالت میں آ جائے، تو امام قاضی خان فرماتے ہیں کہ اب وہ حرام ہے۔ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ مَا فِي الْهِدَایَہ، اور اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ہدایہ میں ہے، یعنی صاحب ہدایہ نے اسی کو زیادہ قوی قرار دیا ہے، لیکن فرماتے ہیں امام ابن نجم مصری کے والمعتمد الاول، زیادہ معتمد قول وہ پہلا ہے کہ چاہے وہ اس کو تلاش کرنے سے تھک چکا ہو یا نہیں، اس کی تلاش اس نے چھوڑ دی ہو یا نہیں، بہر صورت اسے جب وہ جانور ملے گا تو پھر وہ اس پر حرام ہوگا اس کا کھانا، ٹھیک ہے، اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔ اگلا مسئلہ بیان فرماتے ہیں 7 نمبر پر کہ لو اکلت حل ہررت فارتن، بلی نے چوہا کھا لیا، قالو فقہا نے فرمایا ان شربت علی فورها الماء، چوہا کھانے کے فوراً بعد بلی نے پانی پی لیا تو یتنجس، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، کشارب الخمری، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے شراب پینے والا شخص اذا شرب الماء علی فورہ، شراب پینے کے فوراً بعد پانی پی لیتا ہے تو وہ پانی نجس ہوگا، کیونکہ اس میں اس شراب کے اثرات آ جائیں گے۔ اسی طرح بلی نے چوہا کھا لیا اور فوراً پانی پی لیا تو ایسی صورت میں وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ اس میں شک ہے کہ ہو سکتا ہے نجاست نہ پہنچی ہو، ولو مکث ساعتن، مکثت ساعتن ثم شربت لا يتنجس عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لاحتمال غسلها فمها بلعابها، اور اگر بلی کچھ دیر رکی رہی اور اس کے بعد اس نے پانی پی لیا تو اب وہ پانی نجس نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے بلی نے اپنے لعاب یعنی اپنے تھوک کے ذریعے اپنا منہ دھو لیا ہو، یعنی اپنا منہ صاف کر لیا ہو، جیسے آپ نے جانوروں کو دیکھا ہے کہ کھانے کے بعد جو ہے وہ اپنا منہ جو ہے زبان وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں۔ وعند محمد یتنجس، امام محمد فرماتے ہیں کہ اب بھی یعنی کچھ دیر بعد بھی اگر بلی پانی پی لے گی تو بھی وہ پانی نجس ہو جائے گا، بناء علی اصلہ، اصل پر بنا کرتے ہوئے، من انہا لا تزول الا بالمطلق، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اس کی
بنیاد اس بات پر رکھتے ہیں کہ ان کا اصول یہ ہے کہ جو کیا کہتے ہیں نجاست حقیقیہ ہے، وہ جو ہے وہ ماء مطلق سے ہی زائل ہوتا ہے، لعاب وغیرہ سے زائل نہیں ہوتا۔ امام محمد فرماتے ہیں نجاست حقیقیہ، ٹھیک ہے۔ تو وعند محمد رحمہ اللہ تعالی یتنجس بناء علی اصلہ، آپ اصل پر بنیاد رکھتے ہیں، اپنے اس اصول پر اس کی بنیاد رکھتے ہیں کہ من انہا لا تزول، کہ نجاست جو ہے وہ زائل نہیں ہوتا الا بالمطلق، مگر مائع مطلق کے ذریعے ہی ہوگا۔ کل حکمیتی، جیسا کہ نجاست حکمیہ میں جو ہے وہ مائع مطلق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کو نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کا معلوم ہوگا۔ نجاست حقیقیہ اس کو کہتے ہیں وہ نجاست جو حقیقتاً ہوتی ہے، نجاست حکمیہ جو حقیقتاً نہیں ہوتی لیکن حکم نجاست لگتا ہے، جیسے انسان کا بے غسل ہو جانا۔ اگر کوئی شخص بے غسل ہو گیا حالانکہ پورا جسم اس کا صاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پر غسل ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو احتلام ہو گیا، اب اس نے کپڑے بدن سب کچھ صاف کر لیا، غسل نہیں کیا، تو اب بھی اس پر نجاست کا حکم تو ہے، لیکن یہ کون سی نجاست ہے؟ نجاست حقیقیہ نہیں، حکمیہ ہے۔ اسی طرح کوئی عورت مخصوص ایام میں ہے تو اس کے ہاتھوں میں تو نجاست نہیں لگی ہوئی حقیقی، لیکن اس کے پورے جسم پر نجاست حکمیہ طاری ہے، عدم غسل کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں جس طرح نجاست حکمیہ میں مائع مطلق کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے کے لیے بھی مائع مطلق کی ضرورت ہوتی ہے، لعاب سے کام نہیں چلے گا۔ وہ ہونا مسائل، فرماتے ہیں اور یہاں پر کچھ اور مسائل بھی ہیں کہ تحتاج الی المراجعۃ، کہ جو مراجعت کی جن میں ضرورت ہے، ولم اراہا الان، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا حکم جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیکھا۔ یعنی ایسے کچھ مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو مراجعت کتب کے محتاج ہیں، کتابوں کی طرف، اصولوں کی طرف، جن میں رجوع کرنا پڑے گا، لیکن فرماتے ہیں میں نے اب تک ان کو جو ہے وہ کسی کتاب میں نہیں پایا۔ منہا، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شک کا مسافر او وصل بلدہ اولا، مسافر کو شک پیدا ہو گیا کہ کیا وہ اپنے شہر پہنچ چکا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آیا وہ مقیم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اور اس پر پھر بنیاد آ جائے گی نمازوں کی، کہ اس کی نماز جو ہے وہ قصر ہوگی یا جو ہے وہ مکمل پوری نماز پڑھے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حکم جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ ومنہا، اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شک مسافر حل نوا الاقامت اولا، مسافر کو یہ شک پیدا ہو گیا کہ اس نے اقامت کی نیت کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ مسافر تھا، کہیں پر جا کر رکا، تو اب اس کو رکنا تو ہے زیادہ دن، لیکن اسے یہ شک پیدا ہوا ہے کہ میں نے یہاں پر نیت اقامت کی ہے یا نہیں کی، ایک دو دن گزرنے کے بعد۔ فرماتے ہیں وہ ينبغي ان لا يجوز له الترخص بالشک، دونوں مسائل، یعنی مسافر کو یہ شک ہے کہ وہ اپنے شہر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، مسافر کو یہ شک ہے کہ اس نے اقامت کی نیت کی ہے یا نہیں کی ہے، تو فرماتے ہیں دونوں مسائل میں اصولوں کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ان لا یجوز له الترخص، کہ اسے رخصت نہیں دیں گے شک کی بنیاد پر۔ یعنی ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ مسافر ہے تو چلو اس کو شک کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قصر کر لے، اسی طرح جو ہے وہ اسے اقامت کی نیت یاد نہیں ہے تو ہم کہیں کہ بھئی چلو رخصت دیتے ہوئے ہم اس کو کہیں کہ بھئی آپ قصر پڑھ لیں۔ تو فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ اسے شک کی بنیاد پر رخصت نہ دی جائے۔ پھر فرماتے ہیں ثم رأیت فی التاتار خانیہ، میں نے فتاوی تاتار خانیہ میں یہ بات دیکھی کہ ولو شک فی الصلاۃ، اگر کسی شخص کو نماز کے اندر یہ شک پیدا ہو جائے
کہ امقیم او مسافر، کہ وہ مقیم ہے یا مسافر ہے، تو صلی اربعن، کہ وہ چار ہی پڑھے گا، وہ یقعد علی الثانیتی احتیاطاً، اور دوسری رکعت پر جو ہے وہ احتیاطاً قعدہ بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ فکذالک، اور اسی طرح اذا شک فی نیت الاقامت، اگر کسی شخص کو اقامت کی نیت میں جو ہے یعنی مقیم ہونے کی نیت میں شک پیدا ہو تو وہ بھی اسی طرح کرے گا۔ تو تاتار خانیہ کے بیان کردہ مسئلے کی روشنی میں فرماتے ہیں جو ہم نے اوپر دو مسائل بیان کیے نا منہا بیان کر کے، کہ مسافر کو شک ہو گیا کہ وہ شہر تک پہنچا نہیں پہنچا، اور اسی طرح اسے اقامت کے بارے میں جو ہے اس کی نیت کرنے کے بارے میں شک ہے، تو تاتار خانیہ نے اس مسئلے میں اسی طرح کی ایک بات بیان کی ہے، اور علامہ ابن نجم فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ اسی مسئلے کی روشنی میں ہم یہی جواب دیں کہ اللہ یجوز لہ الترخص، بے شک شک کی بنیاد پر ان دونوں افراد کو رخصت نہیں دیں گے، ہم ان کو کہیں گے اب پوری نماز پڑھو۔ ومنہا، اور انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، صاحب العذر اذا شک فی انقطاعہ فصلی بطہارتہ ینبغی ان لا تصح، صاحب عذر وہ شخص جو معذور شرعی ہوتا ہے، ایسا شخص جس کو ایسا زخم لگا ہو یا ایسی بیماری ہو یا ایسا معاملہ ہو کہ وہ کسی بھی نماز کے وقت میں اتنی دیر تک بھی اپنے وضو کو قائم نہیں رکھ سکتا کہ جس سے وہ فرض نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے، مسلسل جسم سے زخم بہہ رہا ہے یا بعض اوقات گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بندہ وضو اپنا قائم نہیں رکھ سکتا، بالکل قائم نہیں رکھ سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی یعنی اتنی دیر تک بھی نہیں قائم رکھ سکتا کہ وہ 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں فرض نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر حکم شرعی یہ ہوتا ہے مسافر شرعی کے وہ معذور شرعی کے لیے کہ وہ پھر ہر نماز کے لیے جو ہے وضو کرے گا اور پھر نماز پڑھے گا، چاہے وہ عذر جو ہے وہ موجود ہو، تو بھی وہ کیا کرے گا کہ اپنی نماز پڑھ لے گا۔ اب اس کے احکامات ہیں، صاحب عذر کے متعلق مسئلہ بیان کیا کہ اذا شک فی انقطاعی، کہ جب اسے انقطاع عذر یعنی عذر کے ختم ہو جانے کے متعلق شک پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، فصلی بطہارتہ، تو وہ کیا کرے، وہ اسی طہارت کے ساتھ نماز پڑھ لے جو عذر کی طہارت ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے پٹی باندھی ہوئی ہے، خون نکلتا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ خون نکل رہا ہے، تو اب معذور شرعی ہے، تو معذور شرعی کے لیے یہ ہے کہ اس وقت میں نماز کے وقت میں جو ہے وضو کر لے اور نماز پڑھ لے۔ اب ایک شخص نے جو ہے وہ مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں جو ہے وہ عذر کی بنیاد پر وضو کیا اور نماز پڑھ لی، عصر میں آ کر اسے یہ شک پیدا ہو گیا کہ اس کا عذر منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو چونکہ ظہر کے ٹائم اس نے وضو کیا تھا تو اس نے اسی طہارت کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھ لی، تو ینبغی اللہ تصحا، فرماتے ہیں اصولوں کی روشنی میں یہ جواب اس کا بنے گا کہ اس کا اس طرح سے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ سے وضو کر کے نماز پڑھے، ٹھیک ہے، محض شک کی بنیاد پر ہم ایسا مسئلہ بیان نہیں کریں گے۔ آگے فرمائیں ومنہا، اور انہی مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ جاء من قدام الامام و شک متقدم علیہ املا، کہ ایک شخص ہے جو امام کے سامنے سے آیا، ٹھیک ہے، اب اسے یہ شک ہے کہ وہ امام سے آگے ہے یا نہیں، امام سے آگے تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایسی کنڈیشن پیدا ہوگی کہ کوئی امام نماز پڑھا رہا ہے اور یہ آگے کی طرف سے آیا اور کھڑا ہو گیا، اب بعد میں اس کو شک پیدا ہو گیا کہ یار کہیں میں امام صاحب سے آگے تو نہیں تھا، اگر آگے ہوگا تو جو ہے اس کی اقتدا درست نہیں ہوگی، اور اگر جو ہے وہ پیچھے ہوگا تو اقتدا درست ہو جائے گی، اب یہ شک اس کو پیدا ہو گیا، تو فرماتے ہیں
اسی طرح دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، پھر آگے جواب دیں گے۔ وَمِنْهَا شَكَّ هَلْ سَبَقَ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ لَا۔ اسی طرح ایک شخص کو یہ شک ہے کہ سبق الامامہ، یہ امام اس کا مفعول بھی ہے، کہ کیا وہ امام سے تکبیر میں سبقت لے گیا یا نہیں، یعنی امام سے کہیں پہلے تو اس نے تکبیر نہیں کہی، ٹھیک ہے، اب اس میں شک پیدا ہو گیا اس کو کہ ہو سکتا ہے امام سے پہلے اس نے تکبیر تحریمہ کہی ہے۔ فرماتے ہیں ثم رأیت فی التاتار خانیہ، میں نے فتاوی تاتار خانیہ میں دیکھا کہ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَامُومُ هَلْ سَبَقَ إِمَامَهُ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ لَا۔ اب ذرا دیکھیے گا، فرماتے سراتن تو میں نے یہ مسئلہ نہیں پڑھا، لیکن تاتار خانیہ میں اس طرح کا ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یوں ہے کہ جب مقتدی کو معلوم نہ ہو کہ وہ امام سے تکبیر میں آگے بڑھا ہے یا نہیں، تکبیر تحریمہ میں، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ بَعْدَهُ، اگر اس کا ظن گمان غالب یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ امام کے بعد تکبیر کہی ہے تو اسے کافی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ، اور اگر جو ہے اس کا گمان غالب یہ ہے کہ اس نے امام سے پہلے جو ہے وہ تکبیر کہی ہے، تو فرماتے ہیں اب اس کی یہ نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَكَ الظَّنَّانِ أَجْزَأَ الْأَجْزَاءَ، اور اگر دونوں گمان جو ہے وہ مشترک ہو جائیں یعنی برابر ہوں، تو فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، لِأَنَّ أَمْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَى السِّدَادِ حَتَّى يَظْهَرَ الْخَطَأُ۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم درستگی پر ہی محمول کرتے ہیں، لہٰذا اس کی نماز درست ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر خطا کا علم ہو جائے، خطا ظاہر ہو جائے، اگر خطا ظاہر نہیں ہو رہی تو ہم کہیں گے کہ اس کا عمل درست ہی ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ الشَّكُّ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ۔ فرماتے ہیں یہ تو ہم نے تکبیر کے متعلق مسئلہ بیان کیا، کہتے ہیں اسی اصول کی روشنی میں سابقہ مسئلے کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے، ماقبل مسئلے کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے، اور وہ مسئلہ جو تھا تقدم اور تاخر میں شک کے حوالے سے، اگر تو گمان غالب یہی ہے کہ وہ امام سے پیچھے تھا تو اس کی نماز درست ہو گئی، گمان غالب یہ ہے کہ امام سے آگے تھا تو نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر دونوں گمان برابر ہیں تو پھر نماز درست ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَنْ عَلَيْهِ فَائِدَةٌ، اور انہی مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ شخص کہ جس پر فوت شدہ نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ شک فی قضائها، اور اسے ان کی قضا کے متعلق شک ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ پھر کیا کیا جائے گا؟ اچھا، فرماتے ہیں فہیا، یہاں لکھا ہوا ہے سنتن، فہیا سنتن، حالانکہ یہ سنت لفظ نہیں ہے، فہیا ستتن ہے، کہ کل یہ بن گئے 6 مسائل، یہ دیکھیں نا 1 2 3 4 5 6، فرماتے ہیں فہیا ستتن، یہ 6 مسائل بن گئے، ٹھیک ہے، جن کے متعلق علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ میں نے صراحتاً نہیں پڑھا لیکن ساتھ ساتھ جوابات دیتے جا رہے ہیں۔ تو ابھی یہ مسئلہ آ گیا کہ کسی کو فوت شدہ نمازیں اس کے اوپر لازم ہے لیکن اس کو قضا میں شک ہے کہ کیا سب کی قضا کی ہے یا نہیں کی۔ وفی تاتار خانیہ، فرماتے فتاوی تاتار خانیہ میں ہے کہ رجل لا یدری هل فی ذمتہ قضاء الفوائد ام لا، فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے ذمے فوت شدہ نمازوں کی قضا ہے یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یکرہ، یہ بات مکروہ ہے، لہو
ان ینوی فوائد، اس کے لیے یہ بات مکروہ ہے کہ وہ کوئی نماز پڑھتے ہوئے فوت شدہ نماز کی نیت کرے، اسے شک ہے۔ ثم قال، پھر تاتار خانیہ میں ہی فرمایا کہ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ الرَّجُلُ، کہ کسی شخص کو یہ نہیں معلوم انہ بقی علیہ شیء من الفوائد اولا، کہ اس پر فوت شدہ نمازوں میں سے کوئی باقی ہے یا نہیں ہے، الافضل ان یقرأ فی سنت الظہر والعصر والعشاء فی الاربع الفاتحہ والسورہ، فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہ ظہر کی سنتوں میں اور عصر کی سنتوں میں اور عشاء کی سنتوں میں، وہ سنتیں جو چار چار رکعت والی ہے، ظہر عصر اور عشاء کی چار رکعت والی جو سنتیں ہیں قبلیہ، ٹھیک ہے، ان میں کیا کریں، الفاتحہ و سورت، سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور سورت بھی پڑھے، فاتحہ بھی پڑھے اور سورت پڑھے۔ کیا مطلب ہے؟ اب انہوں نے یہاں پر اس چیز کو کیسے جوڑا ہے اس مسئلے سے کہ اذا لم يدری الرجل انہ بقی علیہ شیء من الفوائد، کہ کسی شخص کو یہ نہیں پتہ کہ اس پر جو ہے وہ فوت شدہ نمازیں ہیں۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ اچھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ ان یقرأ فی سنت الظہر والعصر والعشاء فی الاربع الفاتحہ والسورۃ، کہ وہ چار رکعتوں میں فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ یہاں پر اصل میں علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طرف آنا چاہ رہے تھے اور تاتار خانیہ کی عبارت لے کر آ رہے ہیں کہ یہاں پر دوسرا مسئلہ بیان ہوا، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ فوت شدہ کی نیت کرے، لیکن فتاوی تاتار خانیہ کے حوالے سے امام ابن نجم مصری یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دوسری جگہ پہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اگرچہ باقاعدہ سے الگ فوت شدہ نماز تو نہیں پڑھے گا، لیکن وہ کیا کرے کہ ظہر عصر اور عشاء کی جو سنتیں ہیں اس میں وہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا، یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے فوت شدہ کا ارادہ بھی کرے گا۔ تو یہ اس قول کی طرف جو ہے وہ مائل ہو رہے ہیں، بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ ظہر عصر اور عشاء کی سنتوں کی نیت سے، چونکہ عصر اور عشاء کی تو ویسے ہی غیر موقعہ ہوتی ہیں، تو ان کی نیت سے بندہ جو ہے وہ یعنی ان کے ساتھ ملا کر فوت شدہ نماز کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس پر شارحین نے اعتراض کیا اور بعض نے یہ کہا کہ یہ عبارت میں کچھ جو ہے وہ تطبیق درست نہیں بن پا رہی، کیونکہ تاتار خانیہ کے بعض نسخوں کے اندر جو ہے بنیت الظہر والعصر والعشاء لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہے وہ کچھ اختلاف ہو گیا ہو عبارت کا، لیکن بہرحال سب سے بہتر اور مناسب قول جو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو شک ہے فوت شدہ نمازوں کے حوالے سے کہ ان کی قضا ابھی تک میرے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں فرماتے ہیں کہ جو اکثر فقہا ہے وہ ایک اندازے والی بنیاد پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اندازہ لگائے اور جتنا اس نے پڑھ لیا وہ درست ہوگا، اور یعنی زیادہ سے زیادہ اندازہ لگائے، جیسے مثال کے طور پر ہیلا جب کیا جاتا ہے یا نمازوں کا جو فدیہ دیا جاتا ہے روزوں کا، اس میں بلوغت کی عمر سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے،
حالانکہ عموماً لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں نمازیں تو پڑھتے ہیں، کچھ کم پڑھتے ہیں کچھ زیادہ پڑھتے ہیں، بہرحال پڑھتے تو ہیں، لیکن جب ہم حیلہ اسقاط کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ساری کی ساری نمازوں کا جو ہے وہ فدیہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی انسان اس طرح کا ایک سلسلہ کر لے کہ جو یقینی کنڈیشن پیدا ہو جائے کہ بھئی اتنی نمازیں ہو سکتی ہیں، پھر ان کو جو ہے اسی انداز میں ان کی قضا پڑھ لیں۔ یہ فائدہ اولا جو ہے وہ بیان کیا۔ اب یہاں پر فائدہ ثانیہ بیان کرتے ہیں۔ فائدہ ثانیہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور بہت بہترین چیز ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں الشک تساوی الطرفین۔ شک کس کو کہتے ہیں؟ ارشاد فرمائے کہ شک جو ہے وہ طرفین یعنی دو گمان ہو، ایسا ہونا اور نہ ہونا، کسی چیز کے ہونے نہ ہونے میں گمان ہو، تو شک کہتے ہیں تساوی طرفین کو، کہ دونوں طرف برابر ہو انسان کی سوچ میں کہ بھائی یا تو ایسا کیا ہے یا ایسا نہیں کیا، دونوں طرف برابر ہوں، کسی ایک کو ترجیح نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شک۔ آگے فرمایا وَالظَّنُّ الطَّرْفُ الرَّاجِحُ۔ ظن جو ہے وہ غالب پہلو کو کہتے ہیں۔ دو پہلو ہیں نا، ایک ہے ہونا اور ایک ہے نہ ہونا، ایک وجود ہے ایک عدم ہے، ایک فعل ہے ایک ترک فعل ہے۔ تو ایک طرف کی ترجیح کو ظن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی فار ایگزامپل 50-50 ہے تو شک، اور اگر 40-60 ہے تو ظن، ٹھیک ہے؟ اور ظن کون سا والا ہوگا؟ جو 60 ہے، 40 نہیں، جو 60 ہے وہ ظن ہے، طرف راجح، ٹھیک ہے؟ اسی کو غالب پہلو بھی کہتے ہیں، غالب گمان بھی کہتے ہیں۔ اچھا، آگے فرمایا وَهُوَ ترجیح جہت الصواب۔ اور دوسری بات یہ ہے ظن میں کہ یہ جہت ثواب، ثواب سے مراد درستگی، درستگی کی جہت کی ترجیح کو ظن کہتے ہیں۔ والوہم رجحان جہت الخطا۔ اور وہم جو ہے وہ جہت خطا یعنی غلطی والا جو والی جو جہت ہے اس کی ترجیح کو وہم کہتے ہیں۔ آگے بیان کرتے ہیں وہ اما اکبر الرأی وغالب الظن فهو الطرف الراجح اذا اخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکبر رائے اور گمان غالب کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس طرف کو کہتے ہیں کہ جب دل اس کو قبول کر لے، میلان ہونے کے بعد مزید یہ کہ دل بھی اس کو قبول کر لے، تو ہم اس کو کہتے ہیں طرف اکبر الرائے یا غالب ظن۔ اور فرماتے فقہا کے نزدیک یہی زیادہ معتبر ہے تعریف، کما ذکرہ اللامشی فی اصولی، جیسے امام لامشی نے اپنی اصول کی کتاب میں اس چیز کا ذکر فرمایا۔ وحاصل، اور اس پوری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ ان الظن عند الفقہاء من قبیل الشک، کہ ظن جو ہے یہ فقہا کے نزدیک شک کے ہی قبیل سے ہے، ظن جو ہے فقہا کے نزدیک شک کے ہی قبیل سے ہے، لأنہم یریدون به التردد بین وجود الشیء وعدمہ، کیونکہ فقہا جو ہے وہ اس سے مراد لیتے ہیں کسی شے کے ہونے اور نہ ہونے کے درمیان تردد سے اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ سواء استویہ او ترجح احدہما، چاہے دونوں طرف برابر ہوں یا ایک کو تھوڑی سی ترجیح حاصل ہو، پھر بھی وہ اس کو شک ہی گمان کرتے ہیں۔
وَكَذَا قَالُوا فِي کتاب الاقراری، اور اسی طرح فقہا نے اپنی کتابوں میں کتاب الاقرار میں یہ بات لکھی ہے کہ لو قال لہو، اگر کسی شخص نے دوسرے کو کہا کہ علیہ الف درہم فی ظنی، کہ میرے اوپر میرے گمان کے مطابق 1000 درہم، ٹھیک ہے، لا یلزمہ شیء، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ اس اقرار کی بنیاد پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کسی نے کسی کے بارے میں کہا کہ بھئی اس کے 1000 درہم میرے اوپر میرے گمان کے حساب سے جو ہے وہ لازم ہے، میرا خیال یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر 1000 لازم ہے، تو فرماتے کچھ لازم نہیں ہوگا شک کی وجہ سے۔ وہ غالب الظن عندہم، اور فقہا کے نزدیک جو غالب ظن ہے ملحق بالیقین، یہ یقین کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ، اور یقین وہ ہے جس پر احکامات کی بنیاد رکھی جاتی ہے، يُعْرَفُ ذَلِكَ یا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَصَفَّحَ كَلَامَهُمْ فِي الْأَبْوَابِ، اس بحث کو تو وہی شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس نے فقہا کے کلام کو مختلف ابواب کے اندر جو ہے وہ پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ صرحوا فی نواقض الوضوء بأن الغالب کالمتحقق، فقہا نے نواقض وضو کے بحث میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ ان الغالب کالمتحقق، کہ غالب جو ہوتا ہے وہ متحقق کی طرح ہوتا ہے، وصرحوا فی الطلاق، اور کتاب الطلاق میں فقہا نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ بِأَنَّهُ إِذَا ظَنَّ الْوُقُوعَ لَمْ يَقَعْ وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَقَعَ، کہ اگر کسی شخص نے کسی چیز کے واقع ہونے کے بارے میں ظن کیا، ٹھیک ہے، تو وہ گویا کہ واقع نہیں ہوا، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، اور اگر اس کا ظن غالب ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اسے ہم واقع ہی سمجھیں گے۔ چلیں جناب، آج اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ الکریم آگے کی جو ابحاث ہیں وہ ہم پرسوں انشاءاللہ بروز پیر کو دیکھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک رکھ لیتے ہیں، امید ہے کہ سبق آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی جناب، کوئی سوال وغیرہ ہے؟